اگر آج آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل آپ کے حالات اسی طرح ہی ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ نے آج کسی کو برے حالات میں دیکھ لیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جب عرصے بعد یا کل کو اس کو دیکھو گے تو وہ آپ کو ویسا ہی دکھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں تاکہ انسان سبق سیکھ سکے اور عبرت حاصل کر سکے، اور یہ دنیا تو ویسے ہی گول چکر ہے۔ آج اگر آپ ہنس رہے ہو تو کل رونا بھی پڑ جاتا ہے، اور اگر آج اداس ہو تو کل کو خوشیاں بھی مل سکتی ہیں۔ ناظرین، وقت اور حالات اور زندگی کے گول چکر کے متعلق آج ہم آپ کو صحابہ کرام کا ایسا واقعہ سناتے ہیں جو آپ کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائے گا کہ کیسے وقت نے پلٹا کھایا، اور جو ایک صحابی نے سمجھا تھا ویسا نہیں ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، ایک صحابی تھے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ یہ یمن کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے اور انہوں نے نیا اسلام بھی قبول کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا وائل رضی اللہ عنہ کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو وائل رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس زمین کے حصے کی نشاندہی کر سکیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب وحی بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ پاک سے دعا کی تھی، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا۔ اور ناظرین، اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہ حالات تھے۔ صحابیہ جو بیوہ ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں صحابی نے اور اس کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس صحابیہ کو کہ معاویہ تو فقیر آدمی ہے، لہٰذا تم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو۔ یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے تب فقیرانہ ہی حالات تھے، چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر اس زمین کے حصے کی طرف جانب روا تھے۔ راستے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا وائل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یار مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو، کیونکہ وائل رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے جبکہ معاویہ رضی اللہ عنہ پیدل جا رہے تھے۔ تو حضرت وائل نے حضرت معاویہ کو کہا، میں نے کہا کہ تم بادشاہوں کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، یعنی تم کوئی بادشاہوں کی اولاد نہیں ہو جو میں تمہیں اپنے ساتھ سوار کروں۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر اپنے جوتے ہی مجھے دے دو۔ تو حضرت وائل نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اونٹنی کے سائے کو ہی جوتا سمجھو۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ ناظرین، ایک عالم نے اس حدیث کی شرح میں یہ کہا تھا کہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو اپنی سواری پر بٹھانا مناسب نہ سمجھا، حتیٰ کہ جوتی بھی نہ دی، تو وہ اصل میں اس وقت نیا اسلام لائے تھے، اور نئے اسلام لائے ہوئے شخص کو اسلام کی تمام باتوں کا علم نہیں بھی ہوتا۔ خیر، وائل رضی اللہ عنہ جنہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پر سوار ہونا تو دور کی بات، سخت تپتی زمین پر سفر کرتے ہوئے جوتی تک نہ دی اور اونٹنی کے سائے کو ہی ان کے لیے جوتا قرار دیا۔ پھر جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو وہی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے دربار خلافت میں گیا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے میری کافی عزت اور تکریم کی اور مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے وائل رضی اللہ عنہ کو وہی واقعہ یاد دلایا۔ تو ناظرین، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ کاش میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے سوار کر ہی لیا ہوتا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر آپ کو کوئی فقیر یا مفلوق الحال نظر آتا ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ وہ کل بھی آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جس کو دے، جب چاہے جس سے چھین لے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ کیسا لگا؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔